بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی وفی طلیعتہم سیدنا محمد المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین و سامعین، میں جمعیت علماء سیرت کمیٹی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ ناچیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو پر کچھ روشنی ڈالنے کی زحمت دی۔ اللہ تعالی جمعیت علماء مالیگاؤں سیرت کمیٹی کی کوششوں کو بارآور فرمائیں اور اللہ تعالی قبولیت عطا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج مغرب کے بعد سے 7ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے، اس اعتبار سے بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، آپ کی ولادت با سعادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہو۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑا بابرکت اور مبارک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھ لیا اور غلط فائدہ اٹھایا۔ بابرکت کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم اس مہینے کے اندر ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے ہم بھی بابرکت ہو جاتے، اور یہ مہینہ مبارک تھا تو ہم اس مہینے کے اندر ایسے کام کرتے جس کی وجہ سے ہم بھی مبارک ہو جاتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس مبارک مہینے کو اور اس بابرکت مہینے کو دوسرے انداز سے دیکھا اور اس مبارک مہینے کا غلط فائدہ اٹھایا، اور اس کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی کی شریعت اور اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف بہت سارے کام کیے جس کا شریعت سے کوئی لینا اور دینا نہیں، جس کا سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کام انہوں نے کیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بابرکت بن جائیں اور ہم بھی مبارک ہو جائیں، تو ہمیں برکت والے کام کرنے ہوں گے، اور برکت والے کام وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اور اسی طریقے سے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس طریقے سے کرو۔ تو اگر وہ کام اگر ہم کرتے ہیں
تو ہم بابرکت بن جائیں گے، مبارک بن جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کی سیرت اگر ہماری زندگی کے اندر آئے گی، ہم سیرت کو اپنائیں گے جسے سیرت طیبہ کہا جاتا ہے، تو ہم بابرکت بن جائیں گے۔ اور صرف اسی مہینے کے اندر نہیں بلکہ ہمارے پورا سال، ہماری پوری زندگی بابرکت بن جائے گی اور ہم مبارک ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے سیرت کو اپنا لیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنا لیا اور اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے ان چیزوں کو جگہ دے دی، تو پھر ہمارے بابرکت ہونے میں، ہمارے مبارک ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیں صحابہ نے اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو، اللہ کے نبی کے طور طریقے کو، آپ کی طرز زندگی کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنا دیا، بابرکت بنا دیا۔ وہ اس دنیا کے اندر بھی رہے تو برکت والے بن کر رہے، اور کل قیامت کے دن بھی وہ مبارک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازیں گے۔ اسی طریقے سے تابعین، انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اور سنت کو اپنایا تو وہ دنیا کے اندر بھی بابرکت ہو گئے، اللہ نے ان کو مبارک کر دیا اور آخرت کے اندر بھی وہ مبارک ہوں گے۔ تبع تابعین، اولیاء اللہ۔ اور آج بھی ہم دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ میں سے جو سیرت طیبہ اپناتے ہیں اور سیرت طیبہ اپنانے کے بعد ہی، سنتیں اپنانے کے بعد ہی کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے، تو ان کی زندگی ہم دیکھیں کہ کتنی بابرکت ہوتی ہے اور کتنی مبارک زندگی ہوتی ہے ان کی۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بابرکت بن جائے، مبارک بن جائے، تو اس کے لیے ہمیں سیرت اپنانا ہوگا، سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا چین سکون مل جائے۔ آج ہر ایک پریشان نظر آ رہا ہے، ہر اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کسی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے اور بچوں کے اعتبار سے، ساری چیزوں کے اعتبار سے ہم پریشان حال ہیں۔ تو ہماری پریشانی کا حل یہ ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو اپنا لیں، اپنی زندگی کے اندر سیرت کو جگہ دیں۔ اور سیرت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی کی وفات تک کی زندگی جو ہے، ہم اس کو اپنا لیں، اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیں، اپنے گھروں کے اندر داخل کر لیں، اپنے معاشرے کے اندر داخل کر لیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر چین سکون آئے گا، ہماری زندگی بھی بابرکت بن جائے گی، مبارک بن جائے گی۔ سیرت طیبہ کی جو بھی کتاب لکھی جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی کی وفات تک ساری چیزیں درج ہوتی ہے۔ کسی کے اندر اختصار کے ساتھ مختصراً ہوتی ہے اور کسی میں مطول ہوتی ہے، مفصل ہوتی ہے، لیکن ہر ایک سیرت کی کتاب میں اللہ کے نبی کی پیدائش کا تذکرہ اور آپ کی 63 سالہ زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وفات پر اس سیرت کی کتاب خود ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کی ذات بابرکت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ رکھا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو نمونہ، بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہونا چاہیے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی بابرکت زندگی کے مطابق ڈھال لو تو تمہاری زندگی بھی بہترین بن جائے گی۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی ہی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا، اللہ کے نبی نے جو سنتیں بتائیں، وہی بہترین ہیں، اور اللہ نے اسی کو خوبصورت کہا ہے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، کہ اللہ کے نبی کی ذات کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، طرز زندگی ہے، بلکہ اسوۃ حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہیں اس نمونے، بہترین اور خوبصورت نمونے کے بعد کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے زندگی گزارنے کا۔ ہمارے نوجوان کبھی کسی فلمی ہیرو کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بناتے ہیں، اس کے مطابق اپنے بال کو رکھتے ہیں، وہ جیسا کپڑا پہنتا ہے ویسا کپڑا پہنتے ہیں، وہ جیسی چال چلتا ہے ویسی چال چلتے ہیں، اس کا جیسا اسٹائل ہوتا ہے ویسا اسٹائل بنا لیتے ہیں۔ یا تو پھر کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں کہ اس کا جس طریقے سے لباس ہوتا ہے اس طریقہ لباس استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا طرز زندگی جو ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہیچ ہیں، کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور مسلمان کو تو اس سے بہت بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں دے دیا ہے ہمیں کہ یہی آپ لوگوں کا بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے، تم اسی کے مطابق زندگی گزارو، تو ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب اس میں بہت سارے حضرات یہ کرتے ہیں کہ چوک چوراہوں پر، ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں اور کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا مثال کے طور پر، تو یہ شریعت کے خلاف ہے، آپ گالی دے رہے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اور دوسری چیزیں بہت ساری جو ہوتی ہے، تو اگر ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ شریعت کے خلاف ہیں، تو وہ اپنے مطلب کے لیے اور مفاد کے لیے پیش کرتے ہیں کہ فلاں دیندار تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اور فلاں دیندار کو میں نے دیکھا داڑھی رکھ کر وہ بھی گالی دیتا ہے، کرتا پیجامہ پہن کر وہ بھی داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، اور فلاں عالم کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، اور فلاں مفتی صاحب کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، فلاں امام صاحب کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، فلاں مؤذن صاحب کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں لوگ اپنے مفاد اور مطلب کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ یعنی ہم کو چھوٹ دی جائے کہ ہم یہ ساری چیزیں کریں، حالانکہ آئیڈیل اور نمونہ کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم صاحب کو، کسی مولانا کو، اور کسی امام صاحب کو، اور کسی مؤذن صاحب کو نہیں بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کی ذات یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، آپ دوسرے کسی کو مت دیکھیں، اللہ کے نبی کی ذات کو دیکھیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، انہوں نے کبھی گالی دی، انہوں نے کبھی شریعت کے خلاف کام کیا، انہوں نے کبھی گناہ کیا۔ تو ان ساری چیزیں جب انہوں نے نہیں کی تو ہمارے لیے وہی نمونہ ہے، ہمیں بھی وہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو نشانہ بناتے ہیں، مفتی صاحب کو نشانہ بناتے ہیں، کسی عالم صاحب کو نشانہ بناتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حالانکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے جو نہیں کیا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ بہت سارے حضرات جو اپنے ذہن سے ایک چیز کو اچھا سمجھ لیتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس آیت کے اندر سبق ہے، اور یہ درس دیا گیا انہیں کہ تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، یہ کام اچھا لگ رہا ہے،
تو ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کام کو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی کی ذات میں بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ نہ یہ کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے یا ہمارے فلاں عالم کو اور ہمارے فلاں امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم یہ کرو، تو ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا، ہمارے دل کو کوئی اچھی بات لگ گئی، ہم نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب جو ہے یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں اور یہ نفس کی شرارتیں ہیں۔ ہمیں وہ دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی، قیامت تک کے لیے اللہ نے مہر لگا دی ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کی ذات ہی تمہارے لیے نمونہ ہے، کوئی دوسرا تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ بس انہی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ، ان کی سنتوں پر عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کے اندر ٹھپا لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں زندگی گزارنا ہے تو انہی کے طرز زندگی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے، اور کسی کی زندگی کے مطابق تمہیں زندگی نہیں گزارنا ہے۔ تو آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کا جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو اپنائیں۔ سیرت طیبہ ہی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر ہم عمل کریں۔ جن سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن سنتوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہم ارادہ کریں، کوشش کریں، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی کے سنتوں کو سیکھیں اور پھر اس کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کریں۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہم یہ ارادہ کریں کہ جو سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں ہم ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر بھی سرخرو فرمائیں گے، کامیاب فرمائیں گے، اور کل قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو تو مجھ سے محبت کرو۔ اور مجھ سے محبت کیسے ہوگی؟ مجھ سے محبت اس طریقے سے ہوگی کہ تم میری سنتوں سے محبت کرو، اور میری سنتوں سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم میری سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر سجاؤ اور میری سنتوں کو اپناؤ، میری سنتوں پر عمل کرو۔ یہ ہے میری سنتوں سے محبت کرنا۔ جب تم میری سنتوں سے محبت کرو گے یعنی اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگے، تمہیں میرا ساتھ نصیب ہوگا کل قیامت کے دن۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہو کل قیامت کے دن تو ہم سیرت کے مطابق، سیرت طیبہ کے مطابق اور اسی طریقے سے سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ورنہ اگر صرف ہم زبان سے دعوے کرتے رہیں تو پھر وہی ہوگا جو شاعر نے کہا ہے تعصی الرسول وانت تظہر حبہ لو کان فی العمر بدیع، کہ تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے لیکن رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، کہ یہ میری زندگی کے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے کہ محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت چیخ اور چلا کر
محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور عشق کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تو ان کی زندگیاں اکثر لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے خالی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں فرائض سے خالی ہوتی ہے۔ تو شاعر وہی کہہ رہے ہیں کہ رسول کی نافرمانی کرتے ہوں اور اللہ کے نبی کی یعنی رسول کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، شاعر کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ کے نبی کی سچی محبت ہوتی تو تم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے، سیرت طیبہ کو اپناتے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول بنیں اور اسی طریقے سے سچے محب رسول بنیں ہم، تو ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں جمعیت علماء سیرت کمیٹی مالیگاؤں کا۔ اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالی یہ بیانات کا جو سلسلہ سیرت النبی کے عنوان سے انہوں نے شروع کیا ہے، اللہ تعالی اس کے